الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو تنہا ہو کر مشورہ کرنے لگے، مشورے کے لیے علیحدہ ہوئے۔ واقعہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین، ان پر جب الزام لگا چوری کا، اور پھر وہ پیالہ ان کے تھیلے سے برآمد بھی ہو گیا، تو برادران یوسف نے اس کی سزا بھی خود ہی تجویز کر دی کہ ہماری شریعت کے اندر تو یہ سزا ہے کہ جس کے پاس چوری کا مال پکڑا جائے وہی اس کے بدلے میں دھر لیا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھا۔ تو جس وقت انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو وہ بادشاہ کی منت سماجت کرنے لگے، کہنے لگے اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے اسے بڑی پریشانی ہوگی، لہٰذا ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جرم کسی کا ہو اور اس کے بدلے میں کسی اور کو پکڑ لوں۔ فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جس وقت وہ عزیز سے مایوس ہو گئے کہ کسی طرح وہ ماننے والا نہیں ہے، تو پھر سارے بھائی علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، وہ جب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، خَلَصُوا نَجِيًّا، تو تنہا ہوئے مشورہ کرنے کے لیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اہم معاملات کے اندر مشورہ کرنا چاہیے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں، کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس سے پہلے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم قصور کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ یعنی تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر قسم کھلا کر یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کو واپس لاؤ گے، کیا تمہیں وہ عہد یاد نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم نے قصور کیا ہے، کوتاہی کی ہے، وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، کہنے لگا میں تو ہرگز ملک مصر کی زمین سے نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ مجھے میرا باپ اجازت دے دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کرے۔ یہ ان کے بڑے بھائی کی گفتگو تھی۔ یہ بڑا کس اعتبار سے تھا؟ بعض رات نے تو فرمایا کہ بڑا عمر کے اعتبار سے تھا، اور بعض رات نے فرمایا کہ بڑا جو ہے وہ علم اور عقل کے اعتبار سے بڑا تھا۔ تو اس کی یہ گفتگو ہے، اس نے کہا
کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام کا عہد لیا تھا، وہ تمہیں پتہ ہے، وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس سے پہلے جو تم نے کوتاہی کی ہے، قصور کیا ہے، وہ بھی تمہیں یاد ہے۔ کہنے لگا اب میرا تو فیصلہ یہ ہے کہ تم جاتے ہو تو جاؤ کنعان، میں مصر سے نہیں جاؤں گا۔ ہاں یہ ہے کہ میرا باپ مجھے اجازت دے آنے کی تو پھر میں آ جاؤں گا، یا یہ ہے کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے میرے لیے، یعنی میرا بھائی جو ہے وہ گرفتاری سے آئے اور اس کی رہائی ہو جائے تو پھر میں جاؤں گا، وگرنہ نہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ارجعوا الی ابیکم، اس نے کہا تم اپنے والد کے پاس جاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اس سے جا کر کہو اے ہمارے ابا جان تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ بڑے بھائی نے سارے بھائیوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم یہاں ملک مصر سے جاؤ والد کے پاس، اور جا کر والد صاحب سے یہ کہو کہ اے ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ جو بات انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ باہر آ ہی جاتی ہے۔ چونکہ یہ سوتیلا بھائی تھا اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، حالانکہ محبت ہوتی، کوئی بات ہوتی، یوں کہتے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، نہیں، یوں کہا کہ بھئی جا کے والد کو یوں کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ چونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کے سوتیلے بھائی تھے، اس لیے اپنی اندر کی بات کا اظہار کر دیا، کہنے لگے آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم گواہی نہیں دیتے مگر اسی چیز کی جس کا ہمیں علم ہے۔ کہنے لگے جو بات ہم جانتے ہیں ہم اسی کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے چوری کا الزام لگا اور ہمارے سامنے ہی ایسا ہوا کہ پھر وہ مال جو ہے تلاشی لینے کے نتیجے کے اندر مال ہمارے سامنے ہی، آنکھوں کے سامنے ہی برآمد ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ بھائی جو ہے وہ گرفتار ہوا، یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ تو شہادت کا لفظ آیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ شہادت اس چیز کی ہوتی ہے جس کا انسان کو حواس کے ذریعے سے علم ہو۔ تو اس لیے گواہی دینے کے لیے یہ ہے کہ انسان نے وہ معاملہ دیکھا ہو۔ اسی طرح نابینا بھی گواہی دے سکتا ہے، گونگا بھی دے سکتا ہے، بہرا بھی دے سکتا ہے، یا کسی نے کسی کو کوئی معاملہ بتلا دیا ہو تو اس کے ذریعے سے بھی وہ گواہی دے سکتا ہے، دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فرمایا وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نہیں گواہی دیتے مگر اسی چیز کی جس کا ہمیں علم ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے یہ بات بھی کی وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جن کے اندر ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور ان قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس کے اندر ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً البتہ ہم سچے ہیں۔ دیکھیں جس وقت یہ بات کر رہے تھے اس وقت انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک کہانی بنائی تھی، ایک واقعہ بنایا تھا، افسانہ بنایا تھا، کہانی گھڑی تھی۔ تو اس لیے اپنے والد کو اطمینان دلانے کے یہ کہا کہ جس بستی کے اندر ہم تھے ملک مصر کے اندر، وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ واقعتاً یہ معاملہ ہوا ہے یا نہیں، اور جس قافلے کے اندر ہم آئے ہیں، چونکہ بہت سارے قافلے کے اندر لوگ جایا کرتے تھے تاکہ حفاظت بھی رہے، رستے سے امن بھی رہے، تو فرمایا جس قافلے کے اندر ہم آئے ہیں آپ ان سے تحقیق حال کر لیں کہ واقعتاً یہ معاملہ پیش آیا یا نہیں۔ فرمایا آپ ہماری بات پہ یقین نہ کریں تو ان سے پوچھ لیجئے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں اس بارے میں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم نے خود ایک بات بنائی ہے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات انہوں نے جا کے کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سنتے ہی فرمایا کہ تم نے یہ اپنی طرف سے بات گھڑی ہے، یہ کہانی تم نے بنائی ہے،
یہ بات تم نے بنائی ہے، وگرنہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے والد نے یہ تو بیٹوں پہ الزام لگایا، حالانکہ معاملہ تو ایسا پیش آیا تھا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ بات بنائی ہے، یعنی اس سے مراد بھائی ہیں، اور ان بھائیوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور بات بنائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں بنائی۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہاں پر خطائے اجتہادی ہوئی ہے، اور خطائے اجتہادی غلطی یہ نبوت کے، ولایت کے منصب کے منافی نہیں ہے۔ یہ نبیوں سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اگرچہ فرق یہ ہے نبی اور غیر نبی کے اندر کہ نبی کو اللہ اجتہادی غلطی پر باقی نہیں رہنے دیتے، اس معاملے پر مطلع کر دیتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں صحیح جو حقیقت حال ہو۔ تو فرمایا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے جیوں نے ایک بات گھڑ ہے، فصبر جمیل، لہذا صبر ہی بہتر ہے۔ یہ صبر جمیل جو ہے اس کو ایک پورا جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ صبر مبتدا، جمیل اس کی خبر، اس کا مطلب یہ کہ اب تو صبر ہی بہتر ہے، اب میں صبر ہی کروں گا۔ یا یہ ہے کہ اس کو جملے کا ایک جز بنائیں، اور یہ مطلب بنے گا فصبر جمیل احسن، کہ صبر جمیل بہتر ہے۔ اور صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، اللہ کی ذات پہ انسان اپنی زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ کرے، یہ صبر جمیل کہلاتا ہے۔ اور دیکھیں وگرنہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو اس کے اوپر انسان اگر ماتم کرنے لگ جائے، گریبان پھاڑنے لگ جائے، سینہ کوبی کرنے لگ جائے، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو کا بہہ پڑنا یہ تو اس سے محبت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آقا علیہ السلام کی گود مبارک کے اندر ان کی روح نکل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں منع کرتے ہیں رونے سے اور آپ خود رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مطلقاً رونے سے منع نہیں کرتا، بلکہ فرمایا میں دو احمق آوازوں سے منع کرتا ہوں۔ فرمایا ایک تو خوشی کے وقت گانے کی آواز، اور فرمایا دوسرے غم کے وقت جو ماتم کی آواز ہے، اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، تو پریشانی تو ہوتی ہے اور دل تو کڑتا ہے، اس سے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں تو یہ تو جانے والے سے محبت کی دلیل ہے۔ تو آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا یہ شریعت کے اندر منع نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں منع کرتے ہیں اور خود رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ منع نہیں ہے شریعت کے اندر، تو اس لیے آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ منع نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہم آپ کی جدائی سے غمگین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات انسان کو صبر کرنے کا حکم دیتی ہیں، لیکن اس صبر کرنے کے اندر اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ منع نہیں ہے، لیکن اگر صبر کرتے ہوئے ساتھ انسان ایسا بھی کر رہا ہے کہ چہرے پہ تھپڑ مار رہا ہے اور اپنے سینہ کو بھی کر رہا ہے، اسی طرح گریبان پھاڑ رہا ہے یا دیواروں کے اندر ٹکریں لگا رہا ہے، یہ چیز شریعت کے اندر منع ہے۔ فرمایا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا، ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ دیکھیں پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام،
پہلے بیٹے کی جدائی ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس وقت بھی یہی الفاظ کہے ہیں صبر جمیل، لیکن اس کے بعد جو الفاظ بولے ہیں وہ ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو تم بیان دے رہے ہو اس سے اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ جس وقت بیٹے کے بارے میں پتہ چلا ہے، بیٹے کی جدائی ہوئی ہے، اس وقت بھی وہی لفظ بولے ہیں صبر جمیل کے، لیکن آگے جو الفاظ بولے ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہاں فرمایا عسى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِهِمْ جَمِيعًا، فرمایا امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، ان سب کو جمع کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا ہوگا کہ یہ جدائی لمبی ہے، اس لیے فرمایا جو بیان تم دے رہے ہو اس پر اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ ہوا ہوگا کہ اب جدائی کے دن جو ہے وہ ختم ہو گئے، اب ملنے ہی والے ہیں، اب وصال ہونے ہی والا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، انہو هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ علم کا مالک ہے اور حکمت کا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے اب کہاں ہیں، کے اندر ہیں، لیکن وہ حکمتوں کا مالک بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت اور یہ جو حالات آئے ہیں اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے چہرہ پھیرا، اپنے بیٹوں سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بیٹے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو چہرہ دوسری طرف پھیرا اور پھیر کر کہا یا اسفا علی یوسف، ہے افسوس یوسف پر۔ پتہ نہیں کتنے غم سے، کتنے درد سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کی ہوگی۔ فرمایا ہے افسوس یوسف پر۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب ایک واقعہ پہلے ہو چکا ہو، ایک زخم پہلے لگ چکا ہو اور پھر اس کو کچھ عرصہ گزر جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی غم دوبارہ لگ جائے، کوئی زخم دوبارہ لگ جائے تو پچھلا زخم بھی تازہ ہو جاتا ہے، پچھلا زخم بھی ہرا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ جو دوبارہ ایک زخم لگا بیٹے کی جدائی کا، تو وہ پچھلا جو زخم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا، وہ جو زخم تھا وہ تازہ ہو گیا۔ تو فرمایا ہے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی۔ روتے روتے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ آخر اولاد تھی، اولاد کے ساتھ محبت تھی، اور یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن نے، شریعت نے، دین نے سکھلایا یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ ساری دنیا سے کٹ جائے، وہ اولاد سے محبت نہ کرے، وہ والدین سے محبت نہ کرے، وہ بیوی بچوں سے محبت نہ کرے، نہیں، بلکہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کو ان ذریعوں سے، ان وسیلوں سے، اولاد سے، والدین سے، ان رشتہ داروں سے اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل تو اور زیادہ نرم ہو جاتا ہے، اور یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی۔ ظاہری بینائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی چلی گئی، لیکن اندر کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی روشن کی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جا رہے تھے، یہ غم ان کے دل کو کم کیے جا رہا تھا، ان کے دل کو گھٹائے جا رہا تھا اور گھلائے جا رہا تھا۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُف، وہ بھائی جب انہوں نے اپنے والد کی یہ حالت دیکھی کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم آپ تو یوسف کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے، یوسف تو بھولی بصری داستان بن گئے، یوسف کا تذکرہ پھر چھیڑ دیا، آپ تو ہر وقت یوسف علیہ السلام کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یوسف کا تذکرہ تو ختم ہو گیا، یوسف کی داستان تو بھولی بصری داستان بن گئی، آپ پھر یوسف کی باتیں کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا آپ تذکرہ کرتے رہیں گے حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے یا اپنی جان سے ہاتھ ہی دھو بیٹھیں گے، اتنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رنج اور اپنے غم کا شکوہ اور شکایت اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ فرمایا میں اپنے رنج اور غم کی جو شکایت ہے وہ تم سے نہیں کرتا، مخلوق سے نہیں کر رہا، بلکہ اپنے رنج اور غم کی شکایت میں اپنے رب سے کر رہا ہوں۔ اور انسان کو اپنے رب سامنے اپنے شکوے اور شکایتیں کرنی چاہیے، اور مخلوق کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے رب کے سامنے رونا دھونا چاہیے، اپنے شکوے شکایتیں اپنے رب کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اور رب جو ہے ان غموں کو دور کر کے رکھ دے گا، ان پریشانیوں کو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ والے اور بزرگوں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو ہر غم اور ہر پریشانی کے اندر اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ جب سے مجھے ملی ہیں یہ رونا دھونا اور آہیں، فرمایا اس وقت سے میرے گناہوں کی ایسی تیسی ہو گئی ہے، فرمایا میرے گناہ کہاں باقی رہیں گے، میں تو اپنے رب کے سامنے رو رہا ہوں، اپنے شکوے شکایتیں اپنے رنج و غم اپنے رب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے جتنی باتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی تفتیش کرو، ان کو تلاش کرو، ان کا کھوج لگاؤ۔ اپنے بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم جاؤ جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کا جو بھائی ہے، فرمایا اس کی تفتیش کرو، تحقیق کرو، ان کو ڈھونڈو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ مومن ایمان والا، فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر قوم ہوتی ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ فرمایا مومن اور ایمان والا ہر وقت اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے اندر بھی، پریشانی کے حالات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور قرآن کریم نے دوسری جگہ پہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے مایوسی تو کفر ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور قرآن کریم کا یہ حکم ہے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی بتلاتی، یہی سکھاتی ہیں کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ مصر پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غلہ نہیں ہے، اس کی پریشانی ہے، دوسرا ایک بھائی پہلے گم ہو گیا تھا، پہلے اس بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اور اب یہ دوسرا بھائی جو ہے اس کی جدائی، ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ تو غم کے اندر گھلے ہی جا رہے ہیں۔ کہنے لگے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم آپ کے پاس کھوٹی پونجی لائے ہیں، ناقص پونجی لائے ہیں، یعنی جو کرنسی اور جو جنس ہمیں لانی چاہیے تھی غلہ لینے کے لیے، فرمایا وہ بھی پوری نہیں ہے اب ہمارے پاس۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم سے چشم پوشی کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ چشم پوشی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جا کر یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو داستان سنائی اور یہ سارا قصہ سنایا کہ ہمارے ہاں غلہ بھی ختم ہو گیا ہے، بھائی ایک پہلے گم ہو گیا، یہ دوسرا بھائی یہاں پہ رہ گیا، تیسرا بھائی اس کی انتظار کے اندر یہاں پہ ہے، ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، ان کی بینائی چلی گئی ہے، لہذا وہ غم کے اندر گھلے جا رہے ہیں۔ یہ داستان، یہ واقعہ، یہ قصہ ایسا تھا
کہ دوسرا آدمی بھی سن کر اس کا بھی دل پسیج جاتا۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور یہ ان کے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل کیوں نہ پسیجتا؟ یہ تو پیغمبر تھے اور یہ ان کے بھائی تھے۔ تو قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، ہمیں ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور ہم آپ کے پاس ناقص پونجی لائے ہیں، فاوف لنا الکیل، اب ہمیں پورا غلہ دے دیجئے، وتصدق علینا، ہم پر چشم پوشی کیجئے، اللہ چشم پوشی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا کے اندر کسی کا عیب دیکھ کر چشم پوشی کر جاتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آدمی کو بلائیں گے اور وہ دکاندار ہوگا، سودا سل بیچتا تھا، اس سے فرمائیں گے بتا تو ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں، میں کاروبار کرتا تھا، دکان چلاتا تھا، بس یہ ہے کہ جو لوگ سودا سلف لینے کے لیے آتے تھے اگرچہ وہ کھوٹی پونجی بھی لے کر آتے تھے، میں ان کو سودا سلف پورا دے دیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو ایسا ہے، لہٰذا تیری آج کھوٹی پونجی کو بھی قبول کر کے ہم تجھے بھی بدلہ پورا پورا جنت کی صورت کے اندر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے سامنے یہی کہیں ہماری کھوٹی پونجی ہے، اور واقعتاً ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج اور ہماری زکاتیں، یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ ہماری کھوٹی پونجیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کر لے تو زہے قسمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی چشم پوشی کر جائیں اور ہمارے گناہوں پہ بھی اللہ رب العزت پردہ ڈال دیں۔ یہی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے بچائے گی، وگرنہ جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کی حالت ہمیں معلوم ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ کرم کا، فضل کا اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کو کوسوں دور بھاگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے قرآن کریم کو زندگی کا امام بنا، قبر کے اندر ہم سب کے لیے سفارشی بنا، آخرت کے اندر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔ جزاکم اللہ۔